اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور اس کائنات میں بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا اور بے شمار نعمتیں پیدا فرمائی۔ یہ مخلوقات اور یہ ساری نعمتیں اللہ رب العالمین کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں ایک اہم مضمون ہے تذکیر بآلاء اللہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں مختلف مضامین بیان فرماتے ہیں، ان میں سے ایک مضمون ہے اپنی نعمتوں کو بیان کرنا۔ ہم جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جگہ جگہ ہمیں ایسی آیات ملتی ہیں ہر سورت کے اندر تقریباً کہ جن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نعمتیں بیان فرماتے ہیں۔ اے انسان، اس زمین کو دیکھو، زمین سے نکلنے والی غذاؤں کو دیکھو، غلوں کو دیکھو، پودوں کو دیکھو، درختوں کو دیکھو، باغات کو دیکھو، پھلوں کو دیکھو، پھولوں کو دیکھو۔ اللہ جگہ جگہ اس کو بیان فرماتے ہیں، اس مضمون کو۔ آسمان کو اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں، آسمان کے حسن کو بیان فرماتے ہیں، آسمان سے جو نعمتیں ملتی ہیں ان کو رب العالمین بیان فرماتے ہیں، پہاڑوں کا ذکر کرتے ہیں، دریاؤں کا ذکر کرتے ہیں، سمندروں کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ قرآن کا ایک اہم مضمون ہے، اللہ کی نعمتیں۔ اور اللہ ان نعمتوں کو کیوں ذکر کرتا ہے؟ اس لیے تاکہ میرے بندے میری ان نعمتوں میں غور و فکر کر کے میرا شکر ادا کرے۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ منعم سے اور محسن سے انسان کو محبت ہوتی ہے۔ منعم اور محسن، جو بندہ آپ کو کچھ دیتا ہے، آپ کو نوازتا ہے، آپ پر احسان کرتا ہے، آپ کو کوئی انعام دیتا ہے، تو آپ کو اس سے محبت ہوتی ہے، خود بخود محبت ہوتی ہے۔ جو بندہ آپ کو کچھ دیتا ہے، ارے کچھ نہیں دیتا، جو بندہ مسکرا کر آپ سے بات کرتا ہے، اس سے بھی آپ کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ مسکرا کر بات کرنا ایک معمولی سا احسان ہے، اور اس صدقہ بھی ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے کہ مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خند پیشانی کے ساتھ، مسکراہٹوں کے تبادلے کے ساتھ بات کرو۔ ان من المعروف ان تلقى اخاك بوجه طلق، ایک بہترین نیکی یہ بھی ہے کہ تم مسلمان سے مسکراہٹوں کے ساتھ ملو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بندہ محسن کو پسند کرتا ہے، جو آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے، کوئی بھی ہو، آپ کو وہ پسند ہوتا ہے، اس کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ سے بڑا محسن اور منعم کوئی ہو سکتا ہے اس کائنات میں؟ انسان کی ایک مسکراہٹ پر میرے اور آپ کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے اس کے لیے۔ لیکن اللہ کی اتنی عظیم نعمتوں کو دیکھ کر ہمیں محبت کیوں پیدا نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں لیکن ان آنکھوں سے، دل کے آنکھوں سے نہیں۔ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ میرے سارے بندے دل کی آنکھوں سے میری نعمتوں کو دیکھیں، اور جب دل کی آنکھوں سے ہم اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو ہمارے دل میں خود بخود اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ تو اللہ اس مضمون کو قرآن میں اس لیے ذکر فرماتا ہے جگہ جگہ، تاکہ میرے بندوں کے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انظروا فی آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرو۔ ولا تنظروا فی اللہ، اللہ کی ذات میں غور و فکر نہیں کرنا۔
اللہ کی ذات تک جب بات جاتی ہے، حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بس وہاں رک جاؤ، وہی سٹاپ ہے، آگے اللہ کے بارے میں نہیں سوچنا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، اللہ کس طرح وجود میں آیا۔ شیطان یہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شیطان تیرے دل میں یہ وسوسہ ڈالے تو تو وہی رک جا اور کہہ دے وَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں۔ اللہ کی نعمت اور مخلوقات میں غور و فکر کرو تو تمہارے دل میں اللہ کے لیے محبت پیدا ہوگی۔ اللہ کی نبی نے فرمایا انظروا فی آلاء اللہ ولا تنظروا فی اللہ۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب اللہ لما یغذوکم بہ من نعمت او من نعم، اللہ سے محبت کرو۔ کیوں کرے اللہ سے محبت؟ اس لیے کہ اللہ تمہیں نعمتوں سے نوازتا ہے۔ پہلے اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ اللہ نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، وہ تمہارا منعم حقیقی ہے، محسن حقیقی ہے۔ اس کائنات میں کوئی بھی اگر آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے تو وہ احسان بھی دراصل اللہ کا احسان ہے، وہ نعمت اور انعام بھی دراصل اللہ کا انعام ہے۔ اللہ نے اس کے دل میں ڈالا تو مسکرا کر بات کی اس نے آپ سے، یہ اچھے اخلاق اس کو اللہ نے دیے۔ آپ کو کوئی صدقہ دیا، کوئی ہدیہ دیا، یہ چیز اس کے دل میں اللہ نے ڈالی ہے، تو منعم حقیقی صرف اللہ کی ذات ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں، تمام خوبیاں صرف اللہ کے لیے، اس لیے کہ وہ منعم حقیقی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب اللہ لما یغذوکم بہ من نعم، اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ اللہ تمہیں نوازتا ہے نعمتوں سے۔ وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اور پھر مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ جب تم اللہ سے محبت کرو گے تو اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم اگر مجھ سے کامل محبت چاہتے ہو تو تمہاری محبت تب تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک تم میرے نبی سے محبت نہ کرو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، میرے نبی ان کو بتا دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فَاتَّبِعُونِي، تو میری اتباع کرو۔ اللہ سے اگر کوئی محبت چاہتا ہے تو پیغمبر کی اتباع اور اطاعت کے بغیر اس کی محبت نہیں ہو سکتی اللہ کے ساتھ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا قرآن کا مضمون ہے، ایک قرآن کے مضامین میں سے تذکیر بآلاء اللہ، التذکیر بالنعم، اللہ کی نعمتوں کا بیان۔ ہر صورت میں اللہ نے اپنی نعمتوں کو بیان فرمایا ہے، اور کیوں؟ اس کی وجہ میں نے بیان کی کہ اللہ چاہتا ہے میرے بندوں کے دل میں میری محبت ہو۔ نعمتوں میں غور فکر کرنا یہ باقاعدہ ایک عبادت ہے، جیسے نماز ایک عبادت ہے، ذکر عبادت ہے، روزہ عبادت ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں، اللہ کی مخلوقات میں، مفطورات میں غور و فکر کرنا عبادت ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ عقل مند اور دانشمند لوگوں کا کام ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ عقل مند لوگ کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرتے ہیں۔ جب ہم اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کریں گے تو اللہ کی یاد خود بخود آئے گی۔ قرآن کریم میں ایک سورت ہے، اس کا نام ہے سورۃ النحل۔ اس سورۃ النحل کا ایک اور نام ہے سورۃ النعم، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس سورت میں بہت تفصیل کے ساتھ اپنی نعمتوں کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ کی نعمتیں کیا کیا ہیں یہ آپ سنتے ہیں، میں بتا رہا ہوں، لیکن ابھی بھی میری اور آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ کی نعمتیں کیا ہیں۔ ایک لحظہ، لمحہ، سیکنڈ سے بھی کم، وہ بھی اللہ کی ہزاروں لاکھوں نعمتوں سے ہمارا خالی نہیں ہے۔ ہر دم، ہر گھڑی ہم اللہ کی نعمتوں کی بارش میں رہتے ہیں۔ اللہ کی نعمتیں بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہے،
لیکن ہم غور و فکر نہیں کرتے. اللہ یہی چاہتا ہے کہ میرے بندے میری نعمتوں میں غور و فکر کرے. اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. اے لوگو تم نے جو کچھ ضرورت محسوس کی اپنے لیے اور جو چیزیں تمہیں مانگنی چاہیے اگر تمہیں ضرورت پڑ جائے تو تم مانگو. ہم نے تمہیں تمہاری ضرورت کی ہر چیز عطا کی ہے. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. پھر فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. میرے بندو اگر تم میری نعمتوں کی گنتی شروع کر دو تمہاری زندگیاں ختم ہو جائیں گی لیکن تم میری نعمتوں کو نہیں گن سکو گے, احاطہ نہیں کر سکو گے میری نعمتوں کا. دوسری جگہ ارشاد فرمایا میرے بندو فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ. اے میرے بندو کھاؤ پیو, یہ نعمتیں, یہ مخلوقات, یہ مفطورات, یہ سب کچھ ہم نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں. کھاؤ پیو, ان نعمتوں کو استعمال کرو, لیکن مجھے یاد رکھ کر میرا شکر ضرور ادا کرنا. وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اگر تم اللہ کی خالص عبادت کرنے والے ہو, تم سمجھتے ہو کہ ہم اللہ کی خالص عبادت کرتے ہیں, تو میری نعمتوں میں غور و فکر کر کے میری نعمتوں کا شکر ادا کرو. اور یہ نعمتیں کہاں کہاں ہیں؟ ہماری ذات سے نعمتیں شروع ہوتی ہیں, یعنی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے نفسوں کے اندر اللہ کی نعمتیں ہیں. اللہ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ. میری نعمتیں, میری قدرت کی دلیلیں, نشانیاں, کرشمے تمہارے نفسوں کے اندر موجود ہے. افلا تبصرون. تو تم غور و فکر نہیں کرتے. جو غور و فکر نہیں کرتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے کو بالکل ناپسند کرتا ہے. بلکہ اللہ نے ایسے لوگوں کی تشبیہ دی ہے ڈنگروں سے. جانور ہوتے ہیں نا, اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دل ہے لیکن دل و دماغ سے وہ سوچتے نہیں ہے اللہ کی نعمتوں میں, اللہ کی مخلوقات میں, اللہ کی مفطورات میں, تاکہ اس کے ذریعے سے وہ حق تک پہنچے, اللہ کی نعمتوں کی شکر تک پہنچے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. ان کی آنکھیں بھی ہیں لیکن وہ آنکھوں سے وہ دیکھتی نہیں ہے جس طرح کی دیکھنا چاہیے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. ان کے کان بھی ہیں لیکن کانوں سے اس طرح فائدہ نہیں لیتے جس طرح کی لینا چاہیے. اس سے صرف اپنے مفاد کی باتیں سنتے ہیں, مفاد کی چیزیں دیکھتے ہیں, مفاد کی باتوں کے بارے میں سوچتے ہیں جو دنیاوی مفاد پر مشتمل ہوں. آگے فرمایا اولئک کالانعام. ایسے لوگ جو غور و فکر نہیں کرتے یہ بالکل جانوروں کی طرح ہے. پھر فرمایا بل ہم اضل. یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں, بدتر ہے. جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں جو اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر نہیں کرتے. ایک اور جگہ پہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. جو لوگ غور و فکر سے کام نہیں لیتے, اپنے آپ کو اندھا بنایا ہوا ہے, بہرا بنایا ہوا ہے, یہ کائنات کے سب سے برے لوگ ہیں, سب سے بری مخلوق ہے. شر الدواب, زمین پہ چلنے والی تمام مخلوقات میں سب سے بدترین مخلوق یہ ہے. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. غور و فکر, تعقل و تدبر و تفکر سے کام نہیں لیتے. تو اللہ کی عبادات میں سے ایک عبادت ہے اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا. سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اے لوگو صرف میری عبادت کرو, میرے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. کیوں جی؟ اس لیے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا. ذرا تم یہ تو سوچو, تمہیں پیدا کس نے کیا؟ خلقکم, تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا. والذین من قبلکم,
الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش اور بستر کی مانند بنایا، والسماء بناء، آسمان کو چھت کی طرح بنایا، وہ ایک چھت ہے تمہارے لیے، وانزل من السماء ماء، اور میں آسمان سے پانی برساتا ہوں، بارش برساتا ہوں، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، تو وہی اللہ اس پانی اور بارش کے ذریعے سے طرح طرح کے متنوع پھل اور میوے اور سبزیاں اگا کے تمہیں کھلاتا ہے وہ اللہ، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ غور و فکر کرو، اللہ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک، کہہ دیجئے میرے نبی ان سب کو کہ اصلی بادشاہت اور اصلی اختیارات میرے ہیں، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، میں جس کو چاہتا ہوں اختیارات دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں اختیارات چھین لیتا ہوں، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل و رسوا کرتا ہے، بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، اے اللہ تو ہی ہے جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ یہ دن اور رات کا جو نظام ہے، ایسی کوئی مشین ہے کہ دن کو روک دے کہ بس یہاں رات نہیں آئے گی، ہم نے مشین کے ذریعے سے رات کو روکا ہے؟ پتہ نہیں اربوں کربوں سال اس کائنات کو ہو گئے ہوں گے کہ اللہ نے اس کو پیدا فرمایا، معلوم نہیں کتنے سال ہو گئے، لیکن بہت لمبا عرصہ ہوا۔ اللہ اس نظام کو اسی طرح چلا رہا ہے کہ رات آتی ہے، رات گزر جاتی ہے تو دن نکلتا ہے، ذرہ برابر اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوتی کہ سورج جس وقت نکلنا ہے ہزاروں لاکھوں سال سے سورج اسی وقت نکلتا ہے، اس میں ایک لمحے کے لیے تاخیر یا تقدیم نہیں ہوتی۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت، زندہ چیزوں سے میں مردوں کو اور مردہ چیزوں سے زندوں کو پیدا کرتا ہوں۔ وترزق من تشاء، اللہ تو رزق دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے، بغیر حساب بے حساب دیتا ہے۔ آپ نے زندگی میں کتنا کھانا کھایا، آپ کے بچوں نے کتنا کھایا، ہمارے پرندوں نے کتنا کھایا، ہمارے جانوروں نے کتنا کھایا، چوپایوں نے کتنا کھایا، کوئی اندازہ ہے؟ زندگی میں آپ کتنی باتیں کرتے ہیں، آپ حساب لگا سکتے ہیں؟ آپ کتنی ہوا کھینچتے ہیں روزانہ؟ اللہ یہی چاہتے ہیں کہ میرے بندو ذرا اس پہ بھی غور کرو، تم صرف 2 کو 4 اور 4 کو 8 کرنے میں غور و فکر کرتے ہو، بس کہ 2 4 ہو جائے اور 4 8 ہو جائے اور 8 16 ہو جائے اور 16 32 ہو جائے، اسی میں تمہاری زندگی گزر رہی ہے۔ کبھی اس میں سوچا ہے کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا اس نے صرف مجھے اسی لیے پیدا کیا، اور یہ جو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، کبھی میں نے اس کے شکر ادا کیا؟ دل کی گہرائیوں سے میں نے کبھی کہا ہے کہ الحمدللہ اللہم لک الحمد ولک الشکر؟ اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ النحل میں، جیسے ابھی میں نے عرض کیا، سورۃ النحل کا ایک نام ہے سورۃ النعم، اللہ نے اس سورت میں اپنی نعمتوں کو بہت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ اس کی ایک آیت اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، ارے باہر کی نعمتوں کا تم کیا غور و فکر کرو گے؟ اپنے گھر کے اندر جو تمہاری بھینس ہے، گائے ہے، بکری ہے، اس پہ ذرا غور کرو۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے جانوروں، تمہارے پالتو جانوروں کے اندر تمہارے لیے عبرت کا بڑا سامان ہے، اللہ کی معرفت کا بڑا سامان ہے، اللہ کو پہچاننے کا بڑا سامان ہے۔ یہ اللہ کیسے؟ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا، تم نے کبھی غور و فکر کیا کہ تم روزانہ کتنا دودھ استعمال کرتے ہو؟
اور دودھ کتنی عظیم الشان نعمت ہے، اس سے کیا کیا چیزیں بنتی ہیں، کیا کیا غذائیت ہے اس کے اندر، کون کون سے وٹامن ہے اس کے اندر، ڈاکٹر بتائیں گے آپ کو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نسقیکم مما فی بطونہ، ان جانوروں کے پیٹوں کے اندر ہم نے جو مشینریاں لگائی ہیں، تم نے کبھی غور و فکر کیا ہے؟ من بین فرث، ایک طرف بدبودار گوبر ہے، گندا گوبر بدبو والا، ودم، دوسری طرف بدبودار سرخ کلر کا، سرخ رنگت کا خون ہے، خون۔ تین نالیاں ہیں، ایک نالی کے اندر بدبودار ہرے رنگ کا گوبر ہے، اور دوسری نالی میں سرخ رنگ کا خون ہے، وہ بھی بدبودار ہے، وہ بھی ناپاک ہے، دونوں چیزیں ناپاک ہے، دونوں چیزیں گندی ہیں۔ بیچ میں ایک اور نالا میں نے تخلیق کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ لبنن خالصن، خالص 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 دودھ ہے، اور ایسا دودھ ہے کہ سائغ للشاربین، جب تم پیتے ہو تمہیں بہت مزہ آتا ہے، ایک گلاس پہ دوسرا اور دوسرے پہ تیسرا، صبح بھی پیو اور شام کو بھی پیو اور دوپہر کو بھی پیو، اور چائے میں بھی ڈالو اور کافی میں بھی ڈالو، پراٹھوں میں بھی ڈالو، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزوں میں ڈالو۔ یہ دیکھو ایک چھوٹی سی نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے، تو ایک صرف نمونے کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں، اور اللہ بھی نمونے کے طور پر چند نعمتوں کو قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے، ساری نعمتیں نہیں۔ اللہ نے عقل تمہیں دی ہے، یہ چند نعمتوں میں غور و فکر کر کے آگے ہر چیز میں اللہ کی نعمتیں بے شمار تمہیں ملیں گی، غور و فکر کر کے اللہ کو خوش کر لینا۔ اللہ اس پر بڑا خوش ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرے، یہ اللہ یہ تو نے بنایا۔ جب آپ گلاس یا کپ دودھ کا پیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے غور کرو، یا اللہ یہ دودھ کس طرح آیا، یا اللہ تو نے اس طرح بنایا اس کو، لبنن خالصا، اس دودھ کے اندر زندگیاں ہو گئی۔ آپ کو کسی دودھ کے اندر آپ نے گوبر کی بدبو محسوس کی ہے؟ اس دودھ کے اندر، حالانکہ وہ دودھ کی نالی بالکل بیچ میں سے آتی ہے، اس کے اندر خون ہے، خون کی آمیزش ہے؟ نہیں۔ کبھی کبھی جانور بیمار ہو جاتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، بیماری کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، عام طور پر جو اللہ کی نعمتوں کا اصول ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ جانور اگر بیمار ہو جاتے تو اس میں پھر خون کے کچھ چیزیں آتی ہے، بیماری سے تو بہت ساری چیزیں خراب ہو جاتی ہے، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم کسی زمانے میں گاؤں میں تھے تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بکری لے کر آئے تھے۔ اس بکری کہ دودھ میں خون کے کچھ قطرے ہوتے تھے۔ پھر کسی سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اندر کوئی زخم ہے، اس زخم کی وجہ سے یہ خون کے قطرے آتے ہیں۔ تو پھر علاج کیا تھا اس کا کہ چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں نا جو دریا میں اور نہر میں ملتے ہیں، یہ پتھر لے لیں اور ان کو آگ پہ خوب گرم کریں، اور گرم کرنے کے بعد صاف ستھرا انہیں دھونے کے بعد گرم کر کے جب آپ اس کا دودھ دوہیں تو دودھ دوتے وقت یہ پتھر نیچے رکھے اس برتن میں، اور پھر دودھ دونا شروع کر دیں۔ ایک دو دن ایسا کیا تو بس وہ بیماری ختم ہو گئی۔ میں بیماری کی بات نہیں کر رہا۔ اللہ پاک فرماتے خالصاً، ایسا خالص دودھ ہے کہ ذرہ برابر اس میں گوبر کی ذرا سی بھی اسمیل نہیں ہے، خون کی ذرا سی بھی اسمیل نہیں ہے، ذرہ کوئی ایک ذرہ بھی نہیں ہے خون کا اس کے اندر۔ اتنی عظیم نعمت تم استعمال کرتے ہو، کبھی تم نے کہا یا اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ اتنا ہی کہہ سکتا ہوں الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوئی، اس کو کہتے ہیں مراقبہ نعم خداوندی، اللہ کی نعمتوں کا مراقبہ کرنا، غور و فکر کرنا۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، یہ انسان غور و فکر نہیں کرتا ہم نے اس کے لیے کتنی خوبصورت آنکھیں بنائی ہیں، کتنی خوبصورت زبان بنائی ہے۔ یہ زبان
ان تیز دانتوں کے بیچ میں رہتے ہوئے کس طرح چل رہی ہے، ٹک 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 چل رہی ہے. کتنی باتیں کرتے ہیں آپ نے آج تک گنی ہے؟ کتنی باتیں کرتے ہیں؟ میں کتنی باتیں کرتا ہوں؟ میں نے نہیں گنی. آپ گن سکتے ہیں کتنی باتیں کرتے ہیں آپ جب سے آپ نے باتیں کرنا شروع کیا ہے؟ نہیں. اور یہ زبان گھومتی ہے، ادھر جاتی ہے، ادھر جاتی ہے، وہاں جاتی ہے، یہاں جاتی ہے، لیکن اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. کہ کون چلاتا ہے؟ الم نجعل لہ عینین، ہم نے اس کی آنکھیں بنائی ہیں، زبان بنائی ہے، وشفتین، اور ہم نے اس انسان کے لیے خوبصورت ہونٹ بنائے ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. اے میرے بندو، میں وہ اللہ ہوں کہ میں نے تمہارے لیے خوبصورت کان بنائے ہیں، قوت سماعت بنائی ہے، قوت بصارت بنائی ہے. تم ان آنکھوں سے کیا کچھ دیکھتے ہو؟ تمہارے خوبصورت دل بنایا ہے. یہ دل جو ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے سینوں کے اندر جو دل ہے، یہ پورے دن میں 86,400 مرتبہ دھڑکتا ہے. پورے دن میں 86,400 مرتبہ یہ دل دھڑکتا ہے. اگر اس کی دھڑکن ذرا سی تیز ہو جاتی ہے، آپ فوراً ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں، ڈاکٹر صاحب طبیعت خراب ہے. اس کی دھڑکن ہلکی ہو جائے تو بھی ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں. اور اگر اس کی کچھ دھڑکنیں ختم کر دی جائے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے. کبھی اس پہ غور کیا ہم نے؟ کتنا مہربان اللہ ہے. یہ آنکھیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، یہ گردے، یہ پیپڑے، یہ ہمارے گردے، یہ پیپڑے روزانہ کتنی ہوا کو اندر لے کے جاتے ہیں اور باہر لے کر آتے ہیں. ہماری زندگی کے لیے ہوا کا جانا اور واپس نکلنا یہ بہت ضروری ہے. 11,000 لیٹر ہوا روزانہ اس نظام کے ذریعے سے، گردوں اور پیپڑوں اور دوسری چیزوں کے ذریعے سے ہوا اندر جاتی ہے اور پھر واپس نکل آتی ہے. آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا جو ہے، یہ بایولوجی والے جانتے ہیں، میرا فیلڈ نہیں ہے، بس وہ تو چند معمولی سی باتیں ادھر ادھر سے کہیں سنی ہے، پڑھی ہے تو وہ بتا رہا ہوں آپ کو. باقی جو بایولوجی کے ماہرین ہیں وہ جانتے ہیں، جنہوں نے اس کی تعلیم حاصل کی ہے. ہماری جو آنکھیں ہیں، اگر کوئی آپ کو کروڑوں روپے دے کہ ایک آنکھ دے دے، آپ دے دیں گے؟ اربوں روپے دے ایک آنکھ دے دے؟ نہیں. یہ ہماری آنکھیں 576 میگا پکسل پر کام کرتی ہیں. آپ کا جو آئی فون ہے نا، وہ 24 میگا پکسل ہے، اس پر اتنا ہی کام کرتا ہے تقریباً وہ. اور آپ کی آنکھیں 576 میگا پکسل پر کام کرتی ہے. کہاں کہاں تک آپ دیکھتے ہیں. اللہ فرما رہے هو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئدہ. جو دل دھڑکتا ہے تمہارا، کون ہے وہ اللہ؟ الہ مع اللہ، کیا اس کے علاوہ کوئی اور منعم حقیقی ہو سکتا ہے تمہارا؟ امن خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما كان لكم ان تنبتوا شجرها. یہ جو درخت پیدا کرنے ہیں، یہ جو پودے نکالنے ہیں، یہ سبزیاں نکالنی ہیں، یہ فصلیں نکالنی، یہ کون نکال رہا ہے؟ ما كان لكم ان تنبتوا شجرها. یہ درخت تم نہیں اگا سکتے. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. اے بندو، یہ زمین سے غلوں اور فصلوں کو نکالتے ہو یا ہم نکالتے ہیں؟ افرأيتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. ہم ان ساری فصلوں کو برباد کر دے، تمہیں ایک دانہ غلے کا نہ ملے، کیا کر سکتے ہو؟ افرأيتم الماء الذي تشربون. یہ جو تم پانی پیتے ہو، ہم آسمان سے برساتے ہیں، زمین میں سٹور کرتے ہیں، چشموں اور دریاؤں کی صورت میں وہ پانی نکلتا ہے، تم پانی کے ذریعے سے زندہ ہو. وجعلنا من الماء كل شيء حي انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. یہ بارش اس بادل سے میں برساتا ہوں یا تم برساتے ہو؟ تو اللہ اپنے بندوں سے پھر شکوہ کرتا ہے، قلیلا ما تشکرون. اے میرے بندو، کیوں شکر ادا نہیں کرتے تم میرا؟ تم میرا شکر ادا ہی نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ الہ مع اللہ. اس اللہ کی طرح کوئی اور الہ اور معبود ہو سکتا ہے؟
تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، قرآن کریم کی آیتیں بہت ساری ہیں، پوری پوری صورتیں ہیں اللہ کی نعمتوں کے بیان پر۔ ذرا سا نمونہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اللہ نے فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، دور نہیں جاؤ، اپنے جسم میں، اپنے نفس میں غور و فکر کرو، تمہیں اللہ کی نعمتوں کا پتہ چل جائے گا کہ اللہ کتنا عظیم منعم حقیقی ہے۔ اور جب اللہ کی نعمتوں میں ہم غور و فکر کرتے ہیں، ہمیں اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوگی۔ اس لیے روزانہ ہر چیز کو استعمال کرنے سے پہلے غور کریں کہ یہ کس اللہ نے یہ چیز بنائی ہے۔ جب آپ کینو کھاتے ہیں نا، مالٹا کھاتے ہیں، کبھی غور کیا ہے جب اس کو آپ اس کے چھلکے اتارتے ہیں، کس چھلکے کو کیسے بنایا اللہ نے، پھر اس کے اندر اللہ پاک نے جو اس کے ٹکڑے ٹکڑے بنائے ہیں، کتنے خوبصورت انداز میں، بیچ میں جو حجاب کیا ہے، جو رکاوٹ اور جو فاصلہ کیا ہے، کتنے خوبصورت انداز میں ہوتے، کبھی غور و فکر کیا ہے۔ اس کے اندر پھر جو دانے ہوتے ہیں، یہ صرف ایک میں پھل کا ذکر کر رہا ہوں، ورنہ کتنی ساری نعمتیں، کتنے سارے پھل ہیں۔ یہ آم ہے اور یہ کیلے ہیں اور جناب انناس ہے اور یہ سیب ہے اور یہ آڑو ہے۔ ہر نعمت اور ہر پھل کے اندر جب آپ دیکھیں گے نا اور غور و فکر کریں گے تو دل کی گہرائیوں سے نکلے گا فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ کی طرح پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا، وہی اللہ ہے، هو اللہ الخالق البارئ، وہی اللہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کر سکتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ